بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 30۔ امر کی بحثیں چل رہی ہیں۔ کل جو بات گزری تھی وہ یہ ہے کہ حکم امر یعنی واجب بالامر کی دو قسمیں ہیں، ادا اور قضا۔ ادا کو کیا بولے تھے؟ تسلیم عین الواجب، سمجھ میں آ گیا نا؟ بعد میں وہ نفس واجب بولے کیا بولے؟ نفس واجب۔ اور دوسرا جو ہے قضا، تسلیم مثل واجب۔ ہاں، الا مستحق ہی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فی وقت ہی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فی وقت ہی یا فی غیر وقت ہی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہاں بتا رہے چاہتے ہیں کہ ادا تو ایک ہے، قضا ایک ہے، لیکن اب جو ذکر آ رہا ہے وہ بڑا ٹیپیکل ہے۔ قضا کی جگہ ادا، ادا کی جگہ قضا استعمال ہوتا ہے۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ بول سکتا ہوں، اور سے سنو، میں یہ بول سکتا ہوں کہ اب ظہر کا وقت چل رہا ہے، مثال تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ میں نے آج کی ظہر قضا کی ہے۔ کیا بول سکتا ہوں؟ کب؟ ظہر کے وقت میں۔ مجازی معنی رہتے کیا رہتے ہیں؟ قضا کے مجازی معنی کیا ہے؟ ادا۔ اسی طرح پر ادا کی مجازی معنی کیا ہے؟ قضا۔ اب میں یہ بولا کہ کل کی ظہر میں نے ادا کی ہے، کل کی ظہر میں نے ادا کی، یہ قضا ہے۔ معنی لفظ کون سا لے رہے ہیں؟ ادا کا۔ ادا کا لفظ بول کر قضا کی معنی استعمال کر سکتے ہیں، قضا کا لفظ بول کر ادا کی معنی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضدین ہے یہ، کیا ہے یہ؟ ضدین۔ ادا تو نفس واجب بالامر کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے، لیکن غیر وقت میں ادا کر کے بھی اس کو لفظ ادا بول سکتے ہیں، غیر وقت میں کا لفظ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثل واجب کو ادا کرنا قضا ہے، لیکن قضا بول کر ہم اس کو کیا لے رہے ہیں؟ ادا مراد ہے۔ میں نے اب ظہر کی نماز قضا کر لی ہے، میں نے اب آج کی قضا کر لی، کیا مطلب؟ پورا کیا ہے۔ لفظ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا کیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مجاز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہوتا ہے۔ وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ مَجَازًا، اور استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ میں مجاز، ان دونوں میں سے ایک کو یعنی ادا بول کر قضا مراد لیا گیا، قضا بول کر ادا مراد لیا گیا۔ جیسے وہ وہاں پڑھ سکے تھے نا اپن کیا بول کے نہیں کیا کہتے ہیں، سبب اور سبب میں سبب بول کر سبب مراد لینا، سبب بول کر سبب مراد لینا۔ یہاں پر بھی ملکیت بول کر شرع مراد لینا، شرع بول کر ملکیت مراد، دونوں طرف سے صحیح ہے مجاز۔ یہاں پر بھی وہی ہے۔ حتی یجوز الاداء بنیت القضاء، یہاں تک کہ ادا جائز ہے قضا کی نیت سے، ادا جائز ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کو ہم گئے، فرض نماز آج کی پڑھ رہے ہیں، میں ظہر کی نماز قضا کرتا ہوں، اللہ اکبر، کیا وہ نیت کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی طرح کل کی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں آج ہم، تو یہ بول رہے ہم کل کی ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تب بھی صحیح ہے مجازی معنی کے اعتبار سے۔ آیا سمجھ میں؟ قضا کی جگہ ادا، ادا کی جگہ قضا، یہاں تک کہ جائز ہے ادا قضا کی نیت سے، وہ بالعکس، اور اس کا الٹا، یعنی جائز ہے قضا ادا کی نیت سے۔ بول میاں اس کا الٹا کیا ہوتا؟ یستعمل کل من الاداء والقضاء مکان الاخر بطریق المجاز، یہاں یعنی استعمال کیا جائے گا ہر ایک ادا اور قضا میں سے دوسرے کی جگہ میں مجاز کے طریقے میں، مگر یہ مجاز ہے، مگر یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ لفظی ترجمہ تو وہی ہے، حقیقی معنی وہی ہے، لیکن مجازی معنی یہ ہے، اور مجازی معنی کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے، مجازی معنی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ یہ موقع رہتا ہے صحیح، بأن، اس طور پر کہ یقول کہے نویت ان اقضی ظہر اليوم، وہی ابھی جو میں بولا تھا، میں نے نیت کی ہے کہ میں قضا کروں آج کے دن کی ظہر کی، میں نے نیت کی ہے کہ میں قضا کروں آج کے دن کی۔ ويجوز القضاء بنیت الاداء، اور جائز ہے قضا ادا کی نیت سے، اس طور پر کہ کہے بأن یقول نویت ان اودی ظہر الامس، کہ میں نے نیت کی کہ ادا کروں کل کی ظہر، وہاں پر ادا کا لفظ استعمال کیا، یہ بھی صحیح ہے۔ واستعمال القضاء فی الاداء کثیر، اب مصنف ہمارے بتانا چاہتے ہیں ملا جیون صاحب کہ قضا کا استعمال ادا میں بہت زیادہ ہے، لفظ قضا کا استعمال ادا کے معاملات میں بہت زیادہ ہے، لفظ قضا کا استعمال زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، قضیت الصلاۃ ہے، قضیت الصلاۃ ہے، ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کی جائے، جب نماز کی قضا کر دی گئی نہیں، وہاں کیا ہے؟ جب نماز ادا کر لی جائے۔ سورہ جمعہ میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا،
جب نماز پوری کی جائے، لفظ ترجمہ کیا ہے وہاں؟ لفظ قضا ہے نا، مگر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ادا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو فانتشروا فی الارض، زمین میں تم پھیل جاؤ. ای اذا ادیت صلاۃ الجمعہ، یعنی جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے، ادا کر لی جائے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ جمعے کی قضا نہیں کی جاتی، اس لیے کہ جمعے کی قضا نہیں کی جاتی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ وَلِذَا ذَهَبَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ إِلَىٰ أَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيعًا. فخر الاسلام صاحب اسی وجہ سے یہ بات بولے ہیں کہ لفظ قضا عام ہے. لفظ قضا عام ہے. لفظ قضا حقیقی معنی اس کے جو ہے قضا کرنا نہیں، لفظ قضا عام ہے، دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ادا میں بھی استعمال ہوتا ہے، قضا میں بھی استعمال ہوتا ہے. الا ان القضاء عام، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قضا عام ہے، استعمال کیا جاتا ہے ادا اور قضا دونوں میں. لانه عبارۃ عن فراغ الذمہ، اس لیے کہ قضا نام ہے. عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نام. قضا نام ہے ذمے سے فارغ ہونے کا. قضا کس کا نام ہے؟ یعنی پورا کرنا. اردو میں کیا بولیں گے ہم؟ قضا کا مطلب کیا ہے؟ پورا کرنا. کل کی ظہر اگر قضا کرنا ہے تو وہ حقیقی معنی میں قضا کرنا ہو جاتا ہے. آج کی ظہر قضا کرنا ہے تو پورا کرنے کے معنی میں قضا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ قضا نام ہے فراغ ذمہ کا، وہ یحصل بہما، اور وہ دونوں حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ حاصل ہو جاتا ہے ان دونوں سے. قضا سے بھی حاصل ہوتا ہے، قضا سے بھی حاصل ہوتا ہے. پورا کرنا حاصل ہوتا نہیں ہوتا. فکان فی معنی الحقیقت، تو وہ حقیقی معنی میں ہوگا. فخر الاسلام کے مطابق کیا ہوگا؟ لفظ قضا کے دونوں معنی حقیقی ہوں گے. لفظ قضا میں حقیقی ہوں گے. آج عمل کر رہے ہیں تو بھی حقیقی، کل کا عمل آج کر رہے ہیں تو بھی حقیقی معنی شمار ہوں گے. ہمارے مصنف یعنی جو متن والے منار والے کیا ترجمہ کرے ہیں؟ مجازن بولے ہیں. لیکن فخر الاسلام کیا بولے ہیں؟ دونوں معنی اس کے حقیقی بولے. بخلاف الاداء، برخلاف ادا کے. فانه ينبئ عن شدت الرعایت، برخلاف ادا کے کہ وہ خبر دیتا ہے شدت رعایت کے بارے میں. ادا میں دونوں معنی استعمال نہیں ہو سکتے. ادا میں دونوں معنی استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ ادا کا مطلب ہے شدت رعایت، یعنی بہت زیادہ خیال کرنا. شدت رعایت دے دو، اور بہت زیادہ خیال کرنا کب ہوتا؟ جلدی کرے تو ہوتا، کل کا آج کرے تو نہیں ہوتا، 2-4 سال کے بعد کا کرے تو بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ رعایت کرنا. وہ ہوا لیس الا فی الاداء، اور وہ چیز یعنی شدت رعایت نہیں پائی جاتی ہے مگر صرف ادا میں. شدت رعایت نہیں پائی جاتی ہے مگر صرف ادا میں. کما قال الشاعر، جیسا کہ شاعر نے کہا، الذئب یأدو للغزال یأکلہ ای یقتلہ ویغلب علیہ، بھیڑیا ادا کرتا ہے ہرن کو اس کو کھانے کے لیے. بھیڑیا یعنی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا بہت سختی کے ساتھ خیال رکھتا ہے اس کو کھانے کے لیے. کئی واسطے پرانا دوسرے تیسرے دن اگر کرا تو ایسا نہیں بولتے وہ، یعنی ابھی پوری اس کی شدت کے ساتھ رعایت رکھتا ہے. یعنی ادا کے معنی بیان کرنے کے لیے شاعر کا یہ شعر ذکر کرے. مقصد کیا ہے اس کا؟ ادا کے معنی میں شدت رعایت پائی جاتی ہے. ای یقتلہ ویغلب علیہ، یعنی اس پر حملہ کرتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے. اس پر کیا کرتا ہے بھائی؟ حملہ کرتا ہے اور اس پر غالب ہو جاتا ہے، اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے. کیا مگر ہے؟ اچھا بہرحال واما اذا صام شعبان بظن انه من رمضان، ایک نیا مسئلہ. اور بہرحال جب کسی نے شعبان کا روزہ رکھا، بہرحال جب کسی نے انه من رمضان، کہ وہ رمضان میں سے ہے، فلا يجوز، تو جائز نہیں ہے. شعبان کا روزہ رکھا رمضان میں سے تو جائز نہیں. لأنه اداء قبل سبب، اس لیے کہ وہ ادا ہے سبب سے پہلے. اوپر ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ ادا کی نیت سے قضا، قضا کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے نہیں کر سکتے. آپ پہلے نہیں کر سکتے کیونکہ سبب سے پہلے ادا نہیں ہو سکتا. گزرنے کے بعد بول سکتے اب رمضان کا روزہ گزر گیا، اب رمضان کی قضا کرنا چاہ رہا ہے، میں رمضان کے پچھلے سال کے رمضان کا روزہ ادا کر رہا ہوں بول کے کر نہیں سکتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مجازی معنی کے اعتبار سے ہوتا. شعبان میں جو ہے رمضان کا روزہ میں رکھ رہا ہوں، رمضان کا روزہ ادا کر رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سبب سے پہلے ادائیگی نہیں ہو سکتی. سبب کیا ہے؟ رمضان ہے. بہرحال جب کسی نے شعبان کا روزہ رکھا اس گمان سے کہ وہ رمضان سے ہے تو نہیں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادا ہے سبب سے پہلے. وَإِن صَامَ الشَّوَّالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ يَجُوزُ، اور اگر کسی نے شوال کا روزہ رکھا اس گمان سے کہ وہ رمضان سے ہیں تو جائز ہے. نہیں یہ رمضان کا وجہ دیکھو، اگر کسی نے شوال کا روزہ رکھا اس گمان سے کہ وہ رمضان سے ہے تو جائز ہے. لا لأنه قضاء بنیت الاداء،
نہ اس وجہ سے کہ وہ قضا ہے ادا کی نیت سے، نہ اس وجہ سے کہ وہ قضا ہے ادا کی نیت سے، بل لأنه اداء بنیت القضاء، بلکہ وہ ادا ہے قضا کی نیت سے۔ وانما الخطأ فی ظنه، اور خطا جو ہے اس کے گمان میں پایا گیا ہے، غلطی جو ہے کیا ہو گئی؟ گمان پایا۔ کیا ہوا دیکھیے، اگر شوال میں روزہ رکھا، شوال میں روزہ رکھا، اس گمان سے کہ وہ رمضان ہے، اس گمان سے کہ وہ رمضان ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادا ہے قضا کی نیت سے، اس لیے کہ وہ ادا ہے قضا کی نیت سے، اور اس نے اپنے گمان میں غلطی کی ہے تو وہ گمان میں غلطی معاف ہے۔ اپنے گمان میں غلطی کی ہے، کیا گمان تھا اس کا؟ کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن رکھا کون سا؟ شوال کا، سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ اس کا گمان میں جو غلطی ہوگی وہ غلطی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ ثم انہم اختلفوا، کل پڑھیں آگے کی جو بحث آنے والی ہے، اس بحث کے اندر یہ ہے کہ قضا ادا کی نیت سے، ادا قضا کی نیت سے تو ہو گیا، آگے جو ہے قضا کے لیے الگ سبب ضروری ہے یا ادا کا سبب بھی کافی ہے؟ ہر عمل سبب سے متعلق ہوتا ہے، تو ادا کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، ادا کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، جیسا کہ روزے کا سبب ہے رمضان المبارک، تو یہ تو ادا کا سبب ہے۔ اگر رمضان میں کسی نے روزہ نہیں رکھا، اگر رمضان میں کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا روزہ اس کو بعد میں قضا کرنا پڑتا، تو قضا کے لیے بھی علیحدہ سبب کی ضرورت ہے یا وہی سبب کافی ہے؟ قضا کے لیے اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث آئے گی، اختلاف رائے بھی آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔